صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اہل عراق کو ان کی فقیس انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا فقیس کیا چیز ہے؟ ایک ہے فقیر، دوسرا لفظ ہے فقیس۔ فقیر کے آخر میں را ہے اور فقیس کے آخر میں زا ہے، صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل عراق کو ان کی فقیس انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فقیس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا ناپ تول کرنے والا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرا آپ نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ ان کا درہم انہیں فائدہ نہیں دے گا، ان کی کرنسی انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کہا ایسا کیوں ہوگا اور ایسا کون کرے گا؟ یہ کب ہوگا، کیوں ہوگا اور کون کرے گا؟ ایک ملک جب چلتا ہے تو وہ کاروبار کے تحت ہی بلندی حاصل کرتا ہے، اس کی جو کرنسی ہے وہی ملک کی بلندی اور فوقیت کی بڑی حامل ہوتی ہے۔ تو آپ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ کاروبار بھی کریں گے لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوگا، ان کے پاس درہم بھی ہوں گے لیکن انہیں وہ درہم فائدہ نہیں دے رہے ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون کرے گا ایسا، یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ وہی لوگ کریں گے جو غیر عربی ہوں گے، مراد کے وہ عجمی ہوں گے۔ یہ عجمی لوگ ہوں گے، وہ ایسا کریں گے، ان کی کرنسی اور ان کے اوپر ایسی پابندیاں عائد کریں گے جس کی وجہ سے ان کی ماپ تول ان کی کرنسی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ عربی نہیں ہوں گے، وہ عجمی ہوں گے۔ دوسرا بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اہل شام کو ان کا درہم، یعنی اہل عراق کا درہم ہے اور اہل شام کا دینار ہے۔ اہل شام کا فقیس یعنی ان کا دینار جو سونے سے بنایا جاتا ہے وہ ایک وقت ایسے آئے گا انہیں وہ فائدہ نہیں دے گا، جبکہ ماپ تول بھی کر رہے ہوں گے، یعنی کاروبار بھی کر رہے ہوں گے، ان کے پاس ان کی کرنسی بھی موجود ہوگی دیناروں کی صورت میں، لیکن وہ فائدہ نہیں دے رہے ہوں گے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون کرے گا، یہ ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اہل روم کریں گے، ان کی کرنسی اور ان کے اوپر پابندیاں عائد کریں گے۔ جب پابندیاں لگائیں گے اور اس چیز کو وہ روک دیں گے، وہ ایک ایک بوند کے لیے بھی ترسیں گے۔ ایسے ہی دیکھو اہل شام اور اہل عراق، ان کی صورتحال اور ان کی چیزوں کے اوپر کس نے پابندی لگائی ہے؟ کون ان کو روک رہا ہے؟ وہ عرب نہیں ہے، وہ عجم ہے۔ ان کی طرف جو عربی نہیں بولنے والے باقی جتنی زبانیں ہی بولتے ہیں، چاہے وہ کتنے اہل علم کیوں نہیں ہے، انہیں عجمی کہا جاتا ہے، عربی نہیں کہا جاتا۔ عرب کے علاقے میں پیدا ہوں گے تو انہیں عربی کہا جائے گا، باقی جس علاقے میں پیدا ہوں گے انہیں عجمی کہا جائے گا۔ اسی طرح عجم کے لوگ ان کے اوپر کس حال میں پابندی لگا رہی ہے۔ اسی طرح محدثین نے اہل شام سے مراد فلسطین لیا گئے، بیت المقدس، ارض مقدس لیا گئے کہ اس کے اوپر ان کے پاس کاروبار، کرنسی، ماپ تول سب کچھ ہے لیکن پابندی ہے۔ آج وہ وقت بھی ہے، میڈیا کا زمانہ آپ دیکھ رہی ہیں، لوگ سامان لے کے جا رہی ہیں لیکن پابندیاں نہیں جانے دے رہے۔ وہ کون نہیں جانے دے رہے؟ کون پابندی عائد کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ عربی نہیں ہے، وہ عجمی ہے۔ اگر ان کی بات دیکھی جائے، ان کی تاریخ پڑھی جائے تو وہ روم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف جس طرح اس وقت کا روم سپر پاور تھا، اسی طرح کی سپر پاور ایک اور قوم، ایک اور ملک اور کنٹری ہوگی جو ان کے اوپر ظلم، زیادتی اور ان کی چیزوں پر پابندی اور عائد
کرے گی جس وجہ سے یہ چیزوں سے ترسیں گے، ہونے کے باوجود بھی انہیں وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے پہلے بھی سنی ہے، مسند کے حاکم کے اندر، مسند احمد کے اندر، علامات 6 جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صحابہ کرام کو یاد کروائی، کہا کہ روم کے ساتھ تمہاری صلح بھی ہو جائے گی لیکن وہ تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ ایک طرف سے صلح لگتی ہے، دوسری طرف سے اندرونی کہانی یہ لگتی ہے، سمجھ نہیں آتا کس طرف سے وہ سیدھی ہیں کس طرف سے صحیح ہے۔ صلح کی طرف آتی ہیں تو بڑے ہمدرد اور بڑے انسانیت کے حقوق پیش کرنے کے سرفرست نظر آتے ہیں، اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو پیٹھ کے پیچھے چھرا گھومنے والی ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ اہل روم کے ساتھ تمہاری صلح بھی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمہارے ساتھ غداری اور دھوکہ کریں گے اور جنگ کی صورت میں تمہارے ساتھ وہ لڑنے آئیں گے۔ آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔